السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاکر علی شاہ اپنی بات پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت ملک میں جو مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے ذمہ دار ناظرین موجودہ حکمران ہیں، کرونا وائرس ہے، یا سابقہ حکمران ہیں، بہرکیف عوام پس رہی ہے۔ ناظرین، اس کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو چاہیے کہ حکمرانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر پاکستانی عوام کے لیے کوئی بہتر حل نکالیں۔ غریب آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کروایا جائے نہ تو ریاست اور نہ ہی عوام اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ نیا الیکشن کروایا جائے، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں الیکشن ہو ان کے لیے ایک دفعہ کیا 10 دفعہ بھی الیکشن ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے وہ ہر بار الیکشن کرواتے رہیں گے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو جمہوریت کو خطرہ ہے۔ یہ جمہوریت صرف ان کے اسمبلی میں جانے سے ہی بحال ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے سر پر ایک ہی بھوت سوار ہے، کرپشن زندگان کو پکڑنے کا۔ کرپشن زندگان کو ضرور پکڑنا چاہیے، یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن عمران خان صاحب آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے ان کو پکڑنے والی۔ آپ سے بہتر تو ایک علاقے کا ایس ایچ او بہتر حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس کوئی ایف آئی آر آتی ہے 11 ملزمان نامزد ملزمان کی، وہ اس میں سے ایک کو جو معافی کا مستحق ہوتا ہے، کم چور ہوتا ہے اور اس کے ارادے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ سے جرم نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا جاتا ہے اور باقی کے 10 ملزموں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہتر حکمت عملی ہے۔ تو آپ کی پالیسیز میں ایسی کوئی حکمت عملی ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ آپ 11 کے 11 ملزموں کو ایک ہی دفعہ پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی پالیسی بنانے والے کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور آپ کو بھی دے، عوام کو مارنے کے بعد کرپشن کا پیسہ آئے گا، یا آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی جماعت تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب، پاکستان کی عوام میں مزید سکت نہیں ہے۔ 1-2 ماہ میں یا تو آپ کرپشن کا پیسہ لے آتے پاکستان میں، یا اس کی بانسری بجانا چھوڑ دیں کرپشن کی۔ اب آپ آگے کا سوچیں کہ عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے۔ آج ناظرین، موجودہ حالات کے مطابق مجھے لگ رہا ہے کہ 11 جماعتوں میں سے ایک کے اندر تبدیلی آنے والی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ پہلے دن سے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کی خواہش مند تھی اور وہ ان کی پالیسیز میں نرمی تھی، لیکن عمران خان صاحب جو کہ تانے ہوئے تھے کہ میں نے کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، کسی نائب زدگان کے ساتھ، کسی کرپشن زدہ کے ساتھ۔ یہ اچھا عمل ہے، لیکن حکومتوں کو چلانے کے لیے کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ اب مجھے لگ رہا ہے موجودہ حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ عمران خان کو چلا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کروانے کے چکر میں ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، پاکستان کے لیے بہتری کا سماں بنے گا، اور یہ اسی سال یا 21 کے سٹارٹ میں فروری مارچ تک ممکن ہے، مائنس آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ چلائے گی۔ اللہ کرے ایسا ہو، پاکستان بہتری کی طرف جائے۔ ناظرین، آپ تمام دوستوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ جو میں ابھی دینے جا رہا ہوں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، یہ اگر اس وقت پاکستان کے حالات کے لیے مل کر چلنا بہتر ہے ان کے لیے تو ضرور چلنا چاہیے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے
جینا مشکل ہو گیا ہے، اور جب غریب آدمی زندہ رہے گا تبھی پاکستان رہے گا، تبھی حکمران رہیں گے، اپوزیشن رہے گی. تو اس کے لیے کوئی بہتر حل نکالنا چاہیے. عوام سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت کسی جماعت کے ساتھ کمپرومائز کر کے وقت کی مجبوری سمجھ کر ساتھ چلنا چاہے تو خدا را آپ لوگ لوٹے اور جوتے نکال کر باہر نہ آ جائیں، کیونکہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اب عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ناظرین، ہمارا کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جائے یا کسی رشتہ دار کے ساتھ، اکثر ہوتے ہیں لوگوں کے جب تعلقات خراب ہوتے ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کو کیا نہیں کہہ جاتے. جب ہم اتنا برا بلا کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب صلح ہوتی ہے تو پھر اچھے دوستوں کی طرح، اچھے بھائیوں کی طرح، اچھے رشتہ داروں کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں. تو اسی طرح اگر حکمران موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اگر کمپرومائز کر لیں تو آپ لوگ برداشت کیجئے گا، لوٹے اور جوتے نہ نکالیے گا. خدا کے لیے اس سسٹم کو بند کریں اور حکمرانوں کو کام کرنے دیں اور جماعتوں کو بہتر حکمت عملی اختیار کرنے کا موقع دیں. آپ لوگ اس طرح کا عمل سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ حکمران تو کیا اپوزیشن والے بھی ڈرتے ہیں کہ عوام کیا کہیں گے. پلیز آپ بھی کمپرومائز کرنا سیکھیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.